بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک کہانی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی اس کے پاس موجود تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا وہ کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر ذمہ دار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ ذمہ دار ایک رحم دل آدمی بھی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، اس کے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے ذمہ دار سے کہا، چودھری صاحب، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہاری خدمت کے لیے پیش کر سکوں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کبھی کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا جی ٹھیک ہے بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بھید میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور تمہارا یہ احسان بھی عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ذمہ دار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پیر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے پینے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے دیکھا اور پوچھا، بھائی آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندھا کرتا تھا وہاں ذمہ دار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا پڑا۔ کچھ دنوں بعد ذمہ دار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے دوبارہ اس کا حال پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے، آج پھر تم چپ چپ ہو، کوئی بات ہی کر لو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی کیا بات کروں، آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو، تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ نہیں بانٹ سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا بانٹ بھی نہیں سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن آرام ہی کر لوں گا۔ گدھے نے کہا کہ ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو شاید 5-7 روز کے لیے بچ تو جاؤ گے، ضرور بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ ترکیب کیا ہے، جلدی سے بتاؤ۔ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈھال دینا، نیچے ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے گا تو کھانا تو ایک طرف، تم اسے سونگنا تک نہیں۔ گھاس دانا نہ کھانے سے یہ کمزوری تو ضرور آ جائے گی تمہارے اوپر، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی انسان محنت نہیں لیا کرتا۔ لو، یہ مجھے ایک ترکیب سوجی تھی، میں نے تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے ذمہ دار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا اب وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا تو بڑا ہی چڑھاوا چڑھایا اور بیل کے آگے وہی سوکھا پھوکا۔ بیل 2-1 منہ کھا کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو ہوا کیا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا پڑا، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ ذمہ دار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھیں،
دل میں بہت ہنسا کہ گدے نے کیا خوب سبق پڑھا ہے۔ ذمہ دار حل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے؟ دوسرے بیل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گدے کو لے جاؤ، حل میں لگا کر کام نکالو۔ اب گدے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر یہ تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا، اب جو صبح سے حل میں جتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ ہار کر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری بہت مہربانی، آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا بیچارہ، وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری تو جان ہی چلی جائے گی۔ اچھی نیکی کی کہ اپنے آپ کو ہی مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر حل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے حل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا دوبارہ تھک ہار کر واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش آمدی کی باتیں شروع کر دی۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو، میرا تو دل دھڑکنے لگا۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک حل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی ہی چاہتا ہوں، اب میرا مشورہ یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑا سا کھانا پینا کھاؤ اور صبح کو جب حل ول آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر حل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی ذمہ دار چھپ کر سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا۔ بیچارے نے اور کر بھی کیا سکتا تھا، وہ ساری زندگی اور یہی کام کرنا تھا۔ اب صبح ہوئی تو ذمہ دار اپنی بیوی کو ساتھ لیے بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھرلی کھول کر چلا گیا تو وہ اس طرح دم ہلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنسے؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں، ذمہ دار نے جواب دیا، ایسی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی ہے اور دیکھی ہے جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ ذمہ دار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ ذمہ دار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ مگر اس کی عورت اس کی بیوی تھی کیونکہ ماننے والی کب تھی؟ بولی، چاہو مرو یا جیو میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو ذمہ دار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا، جب وہ نہ مانی تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ ذمہ دار لاچار ہو کر وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفر پڑے۔ ذمہ دار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں اور ایک کتا بھی تھا۔ ذمہ دار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر بہت غصے ہو رہا ہے کہ کم بخت تو کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت پڑی ہے جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی بڑا عجیب اور بے وقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسے دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات بھی نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس زدن کو تہہ خانے میں لے جا کر اسے اتنا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کوئی ایسی حرکت دوبارہ نہ کرے۔ ذمہ دار نے مرغ کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی اور انہیں تہہ خانے میں چھپایا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر کے آ گئے ہو، اب بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا، ذرا تہہ خانے میں چلی جاؤ تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہ پائے اور میں وہیں پہ مر جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اور آگے وہ تہہ خانے میں گھس گئی۔ ذمہ دار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، میری توبہ کہ میں پھر کبھی ایسی دوبارہ ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ تو محترم سامعین، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ گدھے نے سب سے پہلے بیل کو جھوٹ بولنا سکھایا اور جب اس نے جھوٹ بولا تو اس کی زندگی نہیں بچی بلکہ گدھا دوبارہ مصیبت میں پھنس گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے بالکل بھی،
اور وہ کبھی بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا سکتا ہے۔